بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش و خرم رکھے۔ قرب گلاب سلسلے کا بلاگ شروع کرتے ہیں، جس کے سارے مضامین اس وقت ان کی جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے جاتے ہیں، اور یہ دلچسپ ہونے کے علاوہ معلوماتی بھی ہوتے ہیں۔ جن دوستوں کو ایسے معلوماتی اور دلچسپ بلاگس سے بھی دلچسپی ہو تو وہ میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں، تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں، اور اگر ضروری سمجھیں تو وہ دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا عنوان ہے پاکستان کے سیاسی شب و روز۔ قائد اعظم نے اپنے مخلص ساتھیوں کی کوشش اور اپنی دن رات کی محنت سے پاکستان حاصل کیا۔ انہوں نے زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا، امن و آشتی کا گہوارہ اور دنیا کا ایک مثالی ملک بنانے کے جو خوشگوار سپنے دیکھے، وہ زندگی کے وفا نہ کرنے سے چکنا چور ہو گئے۔ انہوں نے آنکھ کیا موندی، لٹیروں اور ملک دشمنوں نے نہ صرف ملک پر قبضہ کر لیا، بلکہ وہ دھما چوپڑی مچائی، اندھیر نگری کا دور چلا۔ ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ بیگانے تو ہنسے ہی تھے، پاکستان بھی ورطہ حیرت میں آئے، پاکستانی بھی۔ لیکن ان کو ایسا غیر مسلح کیا گیا، ان کو ایسا بے خبر کیا گیا، ان کے کان اور آنکھیں ایسی بند کر دی گئیں کہ اب تو یہ عوام لا تعلق اور بیس ہو گئے ہیں۔ سکتے کے عالم میں سب کچھ دیکھ رہی ہیں، نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں، نہ آنکھ جھپک سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ روتے اور نہ ہنستے ہیں۔ پتہ نہیں عوام کی حالت کرنے والوں کی یہی چال تھی، لیکن ایسے حالات جاری رہے تو ان عقل کے انتوں کو معلوم ہی نہیں کہ پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ دوسری طرف خدا کو معلوم نہیں کیا منظور تھا کہ پاکستان دوست جلد اس کو پیارے ہو گئے، لیکن اس کی مخالفت کرنے والے شاید کوے کا جھوٹا پانی پیے ہوئے تھے کہ ان کو جلدی موت نہیں آئی۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے فوراً بعد ان کا بیوروکریٹ وزیر خزانہ، جو فالج زدہ لیکن شطرنج کے مورے چلنے اور انہیں اتھل پتھل کرنے کا ماہر تھا، وہ بدمعاش سازشی گورنر جنرل پاکستان بنا، تو اس نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا، اور یوں مشرقی اور مغربی پاکستان میں نفرت کی دیوار کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی۔ خواجہ صاحب جب واپس بنگال پہنچے تو وہاں مولانا باشانی اور مولوی فضل حق، وہ جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی اور شیر بنگال کہلائے، اور اب وہ غدار قرار دیے جا چکے تھے، انہوں نے ان کی خوب پذیرائی کی۔ بہت بڑے جلسہ عام کا بندوبست کیا گیا، جس میں اعلان کیا گیا کہ اگر ایسے غیر قانونی حربے جاری رہے تو ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ پھر کمزور اور چاپلوس لوگوں کو وزیر اعظم بنایا گیا، جو گورنر جنرل کی چمچہ گیری کریں اور کار کے دروازے کھولیں۔ اسی موقع پر پاکستان کے فیوڈل لارڈز نے ان لائنوں پر سوچ و بچار کی کہ پاکستان پر اپنی گرفت کو دوام کیوں کر دیا جائے۔ 70 کے قریب سیاسی پارٹیاں بنائی گئیں،
اپنے بچوں کو سیاست کے زور پر بیوروکریٹ بنایا، ایک مخصوص طبقہ سے ہی جنرل بنے اور باصلاحیت لوگوں کو کھوٹے لائن لگا دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف 3 جرنیل فضل ربی اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے جنرل بنے جن کی بیک گراؤنڈ تگڑی نہیں تھی: جنرل موسیٰ، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف۔ وڈیروں اور فیوڈل لارڈز نے اعلان کیا کہ آئیے لوگوں کے مذہبی جذبات کو قابو کریں اور مذہبی پارٹیاں بنائیں جو پورے ملک سے زیادہ 3 سے 5 سیٹیں لے سکیں۔ پھر سوچا صوبائی تعصب چلے گا۔ بلوچستان میں عبدالصمد اچکزئی مہنگل، سندھ میں جی ایم سید اور سرحد میں عبدالغفار خان۔ وڈیروں نے بڑی گہری اسٹڈی کے بعد یہ قدم اٹھایا اور حساب کتاب کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ جی ایم سید 1 سیٹ لے لے گا، عبدالصمد 1 اور ولی خان زیادہ سے زیادہ 2 سیٹیں، مہنگل زیادہ سے زیادہ 1 سیٹ، ٹھلوان ولی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے جذبات 3-4 طرف منتقل ہو جائیں گے، اکثریت ہمیشہ زمینداروں کی رہے گی۔ پھر سیٹیں ایسے تقسیم کی کہ شہروں میں ایک حصہ شہری اور 75% اس میں دیہاتی ڈال دیا تاکہ شہری نمائندگی پارلیمنٹ تک نہ پہنچ پائے۔ بیوروکریسی تو پہلے ہی اپنی ہے، لہذا ملک پر مکمل قبضہ رہے۔ یوں حکومت کا بندوبست پورا کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ اگر حکومت پی پی کی آئی تو ملک کے ہر حصے سے انہی خاندانوں کے افراد منتخب ہو کر آئے۔ پنجاب، بلوچستان، سندھ اور سرحد میں سگے بھائی باپ بیٹا علیحدہ علیحدہ پارٹی سے ہوتے تھے۔ جو بھی پارٹی آتی ہے اس میں بھی وزیر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا مفاد عوام کا مفاد نہیں، وہ تو اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے آئے تھے کہ زمین بچاؤ، ٹیکس بچاؤ، زرعی ٹیکس نہ لگنے دو۔ عجیب بات ہے کہ زرعی ملک ہے، زرعی معیشت ہے، 50 کروڑ کمانے والا کوئی ٹیکس نہیں دیتا، چھوٹے سے کارخانے میں چوڑی بنانے والا رات کو ہی ٹیکس دے گا۔ ایوب خان کے زمانے میں صنعتی ترقی بہت تیزی سے ہوئی۔ صنعتی ترقی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، چاہے ایگریکلچر میں کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو۔ جب ترقی ہوئی اور صنعتی ترقی کی بات ہوئی تو یہ وڈیروں کے مفاد کے خلاف تھی۔ ہاری کی حالت دیہاتوں میں ناک گفتگو، وہ وہاں کتے نہ لا کر بھی غریب ہی رہے، لہذا ہاریوں نے شہروں کی طرف کوچ کیا کیونکہ انڈسٹری میں ماہانہ تنخواہ تھی، وقار تھا۔ پھر شہروں میں انڈسٹری میں کام کر کے شعور بھی بیدار ہوا جو کہ وڈیروں کے مفاد میں نہیں تھا، لہذا انڈسٹری کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ وہ زمیندار بھٹوں کو سامنے لائے اور اس کے ذریعے گھیراؤ، جلاؤ اور یونین بازی سے سرمایہ دار کو بھدکایا، ڈرایا، دھمکایا اور بھگایا گیا۔ یوں جو مزدور دیہاتوں سے آئے تھے ان کی واپسی ہوئی اور زمیندار کی شرائط پر مال جوتنے شروع ہوئے۔ پھر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کوٹا سسٹم بنایا گیا۔ تعلیم کو مہنگے سے مہنگا کیا گیا تاکہ غریب کا بچہ پڑھ نہ سکے، لہٰذا پڑھتے امیروں کے نالائق بچے تھے، اور اگر غریب پڑھ لکھ کر آگے آ بھی جائیں تو اپنے بچوں کو کوٹے کے تحت پروٹیکٹ کیا گیا تاکہ شہری لوگ اچھی نوکری نہ لے سکیں
نہ اچھے عہدوں تک پہنچ سکیں۔ اسی کوٹے کی وجہ سے شہری لوگ اپنے جائز حق سے محروم ہیں اور ذمہ دار کا اب انٹرسٹ کلیش نہیں ہوتا۔ ان حالات میں کچھ سرپرے لوگ حادثاتی طور پر منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آ گئے، جیسے خواجہ رفیق، ظہور الحسن بھوپالی، ڈاکٹر نذیر وغیرہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب خواجہ رفیق نے اسمبلی میں ان کے مفادات کے خلاف بات کی تو ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے اسمبلی سے باہر پھنکوا دیا گیا۔ دوسرے دن جب اس نے اخبارات میں بیان دیا تو اس کا کریا کرم کر دیا گیا۔ یہی سزا ڈاکٹر نذیر اور ظہور الحسن بھوپالی کے لیے تجویز ہوئی۔ نہرو نے بھارت میں 1952 میں لینڈ ریفارم لا کر یہ ذمہ داروں کی سیاست کا خاتمہ کر دیا اور ملک خوراک میں خود کفیل ہو گئی۔ لیاقت علی خان نے بھی پورا پلان بنا لیا تھا یہ ریفارم لانے کا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی 25 ستمبر کو اس کا اعلان کریں گے، لہٰذا ان وڈیروں نے وہ نوبت آنے سے پہلے ہی ان کا کام تمام کر دیا اور ان کی ریفارمز کی نوبت نہ آنے دی۔ اب مزید کیا کیا گیا کہ سیاست کو شجر ممنوعہ بنا دیا گیا، ایسے کے بغیر آپ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر ایم این اے ہونا ہے تو 2 کروڑ سے 10 کروڑ ہو اور ایم پی اے کے لیے 1 سے 5 کروڑ۔ مطلب یہ کہ الیکشن یا حکومت میں شمولیت عام آدمی کے لیے مشکل نہیں، ناممکن بنا دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومتیں کیوں نہیں چلتی؟ سول حکومت کیوں اپنی میعاد پوری نہیں کرتی؟ تو عرض ہے کہ حکومت جس کی بھی آتی ہے ان کے خاص عزائم ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور عوام کا کوئی کام نہیں ہوتا، جس سے وہ بیزار ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی ڈگڈگی والا وڈیرا عوام کے ذمہ وکیل کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ جائیں تو فوج آ جائے، عوام کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بھی کام نہیں کرتے تو پھر معین قریشی جیسے بیوروکریٹس آ جاتے ہیں۔ لہذا طاقت اور اقتدار انہی طاقت کے سرچشموں کے پاس رہتا ہے، عوام گرم ٹھنڈے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر پاکستانی سیاستدانوں کو پتہ چل جائے کہ سسٹم تبدیل ہو رہا ہے اور یہ تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میرے منہ میں خاک یہ ملک توڑوانے کی بھی کوششیں دریغ نہیں کریں گے۔ جیسے آج کل ایک ایم این اے نے ایک بیانیہ دیا ہے، مگر صرف ہندو سے اپنی سیٹیں اسٹیٹس کی بحالی کی گارنٹی دیں گے۔ یہ کبھی عوامی شعور اجاگر نہیں ہونے دیں گے، نہ علم پھیلنے دیں گے تاکہ شکنجہ قائم رہے۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا پاکستان کے سیاسی شب و روز، اور یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا۔ نئے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر وہ ایسے ولاگز پسند کرتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔